ایک ہوتا ہے حلال جیم والے ہا سے حلال حرام، ایک ہوتا ہے ہلال دو چشمی ہے سے ہلال، ہلال کہتے ہیں چاند کو، قمر بھی کہتے ہیں چاند کو۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے تو قمر کہلاتا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حق، ان کی تعریف کا حق تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ اتنے عظیم ہے، خدا کے بعد ان کی بڑی ہستی۔ تو جیسے وہ خود بڑے ہیں، جیسے وہ خود عظیم ہیں، تو ان کے صحابہ کرام بھی بہت عظیم ہیں۔ ان کی نظروں میں نظر ڈال کے دیکھتے بھی نہیں ہوتے۔ شیخین کے علاوہ، ابو بکر عمر کے علاوہ باقی صحابہ کرام اللہ کی رسول کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، پہلا یہ سوال تھا سورہ بقرہ کہ میرے پیغمبر آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کہتے ہیں انی قریب، کہ میں تو قریب ہوں تم۔ آج ہمارے ہاں بھی بڑی یہ غلط رسمیں ہیں، اور پھر ان رسموں کو دین کا نام دیتے ہیں، یہ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ سیدھی بات ہے بھائی، جس چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث مبارکہ میں نہ ہو، ہمارے اسلاف اور اکابرین اور صحابہ کرام اور جمہور علماء میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، آج پہلے موبائل بھی نہیں تھا، موبائل بھی استعمال نہ کرو، پہ یہ بدعت ہے۔ بھائی موبائل کو ہم نے کب دین کہا؟ کہتے پہلے اسپیکر نہیں ہوتا تھا، اب اسپیکر میں اذان دیتے ہو، یہ کیوں؟ بھائی ہم نے اسپیکر کو دین نہیں کہا، بجلی ہو نہ ہو ہم اذان تو دیں گے، نہ ہو تو پھر ایسی اذان دیں۔ تو دین اذان ہے، دین وہ نہیں، وہ ایک سہولت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر کا تذکرہ اور سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ابواب البر میں سے چھ احکامات کا ذکر ہو چکا۔ اب ان آیات میں مختصراً 7ویں حکم، 8ویں اور 9ویں کا حکم ہے۔ پہلے میں یہ ہے کہ اہلہ، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، میرے پیغمبر سوال کیا جاتا ہے آپ سے، آپ کے دل دادے، آپ کے جانثار، آپ کے مومنین اور صحابہ آپ سے سوال کریں گے۔ یسألون، سوال کریں گے کہ آپ سے ان متعلق اہلہ، ہلال، ہلال کے متعلق کہ یہ ہلال کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حلال جیم والے ہا سے حلال حرام، ایک ہوتا ہے ہلال دو چشمی ہے سے ہلال، ہلال کہتے ہیں چاند کو، قمر بھی کہتے ہیں چاند کو۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے تو قمر کہلاتا ہے، جب وہ لکیر سا ہوتا ہے نیا چاند، جسے اردو میں نیا چاند کہتے ہیں، چاند اور نیا چاند، عربی میں نئے چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور صرف چاند کو کہتے ہیں قمر۔ تو یہ اس کے بارے میں میرے پیغمبر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ، عظیم انسان، عبادت خدا کس بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق، لا يمكن الثناء كما كان حق، ان کی تعریف کا حق تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ اتنے عظیم ہے، خدا کے بعد ان کی بڑی ہستی ہے۔ تو جیسے وہ خود بڑے ہیں، جیسے وہ خود عظیم ہیں، تو ان کے صحابہ کرام بھی بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ان کی نظروں میں نظر ڈال کے دیکھتے بھی نہیں ہوتے تھے۔ بہت سی حدیث میں ہے کہ شیخین کے علاوہ، ابو بکر عمر کے علاوہ باقی صحابہ کرام اللہ کی رسول کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات بھی نہیں کرتے تھے، نظریں جھکا کے باتیں کرتے تھے۔ ان ہستیوں کو اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی تھی، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ بھی ادب اور احترام، بہت حد سے بڑھ کر ادب احترام کرتے تھے۔ لیکن جو بھی بات ہوتی تھی باقی صحابہ کرام ان ہستیوں سے کہتے تھے کہ آپ پوچھیں، آپ بات کریں۔ تو یہ سوالات کا جو سلسلہ ہے، نبی محترم نبی اکرم سے سوالات ہرگز نہیں کرتے تھے، فضول عام معمولی باتوں کا ویسے ہی پتہ چلتا تھا۔ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں تنگ کرنے کے لیے، یا تنگ کے علاوہ ویسے بھی فضول سوال ہے، کیا مطلب اس کا؟ باقی انبیاء کو دیکھیں، باقی امتوں کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا حال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فضول سوال، جب انہوں نے فرما دیا گائے ذبح کر دو، بس گائے ذبح کر دو، کیسی گائے ہو؟ تو فرمایا پیلے رنگ کی ہو۔
پھر گئے اور واپس آ گئے، پیلی گائے بہت ہے، اور نشانی بتا دو۔ پھر فرمایا کہ جناب وہ عمر میں برابر ہو، نہ چھوٹی عمر کی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، جوان ہو۔ پھر گئے اور آ گئے، پھر کہا کیسی گائے ہو؟ پھر انہوں نے کہا بھئی کوئی عیبدار نہ ہو، زخم اس پہ نہ لگی ہو۔ پھر گئے اور پھر آئے، کیسی گائے ہو؟ پھر کہا کہ جناب اس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو۔ عجیب عجیب، بھائی جب تمہیں کہہ دیا جاؤ گائے ذبح کرو، بس جاؤ پکڑو ذبح کرو، بات ختم ہو گئی، پھر اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اور آخر میں یہ ہوا کہ اب ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ گائے اس طرح کی نہیں مل رہی، بہت 4 5 6 7 8 نشانیاں انہوں نے پوچھ لی، تو اب اس طرح کی گائے ملتے، ایک گائے ملی، اس کی قیمت بھی یہ طے ہوئی کہ جناب گائے کو ذبح کر دو، اس کی کھال کو سونے سے بھر کر دو، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو مجبوراً وہ گائے، تو دیکھیں خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی انہوں نے، جب حکم ملا گائے ذبح کر دو۔ تو اس لیے اللہ نے خود منع فرمایا تھا کہ پیغمبر کریم سے اسلامی سوالات زیادہ مت کیا کرو، خود پھنس جاؤ گے۔ تو وہ کرتے تھے سوال، صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ پورے قرآن کریم میں 14 مقامات پر سوالات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی سے، حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ کرام نے جو سوالات کیے، ان کی تعداد ٹوٹل 14 سوال۔ ایک کا ذکر تو پیچھے ہو گیا کہ یسألونک کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، پہلا یہ سوال تھا سورہ بقرہ کہ میرے پیغمبر آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کہہ دیں انی قریب، کہ میں تو قریب ہوں، تم سے بہت قریب ہوں، تمہارے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اور دوسرا سوال یہی ہے ہلال کے بارے میں، 2 سوالات سورہ بقرہ میں، یہ 6 سوالات سورہ بقرہ میں ہی ہے، آگے چل کر آئیں گے، یہ 8 اور باقی 6 سوالات پورے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ہیں، بس ان کا تذکرہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام بڑی عظمت والے لوگ تھے، شان و شوکت والے لوگ تھے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ وہ تھوڑے ہی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تھے، یہ عظیم لوگ تھے، اللہ رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں ان پر ہوں۔ تو اس لیے فرمایا یسألونک، میرے پیغمبر آپ سے پوچھا جائے گا، صحابہ کرام آپ کے جانثار آپ سے پوچھیں گے عن الاہلہ، ہلال کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں، قل فرما دیجئے یہ مواقیت، یہ اوقات کے لیے، بھئی یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، کبھی دیکھو بالکل لکیر سی ہے، کبھی دیکھو آہستہ 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 اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ پورا چاند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا، کبھی باریک ہے کبھی فل ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ حج مواقیت ہے، اوقات کی پہچان، بھئی اس سے اوقات کی پہچان ہوتی ہے للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کا پورا مدار چاند پر ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ نظر آئے گا تو پھر ذی الحجہ کے مہینے میں تو حج ہوتا ہے نا، پھر رمضان کے مہینے میں رمضان کا چاند نظر آئے گا، تو چاند نظر آئے گا تو پتہ چلے گا رمضان شریف کا، یا 15ویں شعبان کا، یا 1 محرم کا، 10ویں محرم کا، یا وغیرہ۔ تو یہ جو اسلامی اوقات ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے، نمازوں کا تعلق سورج سے ہے۔ دیکھیں دونوں، چاند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سورج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دونوں اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، دونوں ہماری خدمت کے لیے مقرر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرمایا ہے، تو دونوں ہمارے فائدے کے لیے، چاند بھی ہے سورج بھی ہے، سورج سے دنوں کا پتہ چلتا ہے، چاند سے راتوں کا پتہ چلتا ہے، سورج سے نمازوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو سورج کی روشنی شروع صبح صادق ہوتی ہے تو فجر کی نماز کا پتہ چلتا ہے، سورج پھر ڈھلنے لگتا ہے تو ظہر کا پتہ چلتا ہے، سورج غروب سے قریب ترین ہوتا ہے تو عصر کا پتہ چلتا ہے، پھر سورج ڈوبتا ہے تو مغرب کا پتہ چلتا ہے، پھر سورج ڈوبنے کے 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشاء کا، تو پھر یہ سارا تعلق، نماز کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے، اور رمضان شریف کا تعلق، حج کا تعلق، زکوٰۃ کا تعلق، یہ پورا جو سال جب کہا جائے گا اسلام میں تو اسلامی سال کہا جائے گا، انگریزی سال نہیں کہا جائے گا۔ انگریزی سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اسلامی سال میں 355 دن ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں۔ تو اب ہر 36 سال کے بعد، اب ایک شخص کہے 36 سال پورے ہونے پر انگریزی حساب سے، تو اگر وہ کہے کہ میری عمر 37 سال ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر 36 سال کے بعد ایک پورا 1 سال بڑھتا ہے اسلامی۔
تو 36 سال کے بعد ایک بندہ کہہ سکتا ہے میں 37 سال کا ہوں اسلامی حساب سے اور 36 سال کا ہوں انگریزی حساب سے. تو انگریزوں نے سورج کو مدار بنایا، اسی حساب سے تاریخ بنائی اور یہ اوقات بنا دیے، اور اسلامی حساب سے چاند کو مدار بنایا گیا اور چاند کے حساب سے، اور یہی اسلامی ہے. تو دونوں لازمی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے سورج کا حساب بھی لگا لے، وہ تاریخ بھی ضروری ہے، لیکن اسلامی تاریخ ہماری تو یہ قمری ہے، تو ہجری جسے کہتے ہیں، قمری کہتے ہیں. تو یہ قمری اور ہجری حساب کو بھی یاد رکھو نا. ہمارے بڑے بڑے دینی اداروں کے علاوہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے تاریخ کا، عیدین میں پتہ چلتا ہے تاریخ کا، 15 شعبان میں پتہ چلتا ہے، محرم میں پتہ چلتا ہے، بس باقی پورے سال میں فارغ ہے سب. علماء بھی فارغ، کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، پوچھو کون سی تاریخ ہے، نہیں پتہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ان کا یاد رکھنا لازمی ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ اوقات ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادات کے لیے، والحج، حج کے اوقات، رمضان شریف وغیرہ. ولیس، یہ ہو گیا پہلا سر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو پہلا وہ جیسے میں نے کہا نا کہ 7ویں ابواب البر کا قصہ ختم ہو گیا. اب دوسرے نمبر پر ہے دوسرا حکم. وہ کیا تھا؟ ایک غلط رسم. آج ہمارے ہاں بھی بڑی غلط رسمیں ہیں، اور پھر ان رسموں کو دین کا نام دیتے ہیں. اسی کو بدعت کہتے ہیں. سیدھی بات ہے بھائی، جس چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث مبارکہ میں نہ ہو، ہمارے اسلاف اور اکابرین اور صحابہ کرام اور جمہور علماء میں نہ ہو، وہ بدعت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، آج پہلے موبائل بھی نہیں تھا، موبائل بھی استعمال نہ کرو، پھر یہ بدعت ہے. بھائی موبائل کو ہم نے کب دین کہا؟ کہتے پہلے اسپیکر نہیں ہوتا تھا، اب اسپیکر میں اذان دیتے ہو، یہ کیوں؟ بھائی ہم نے اسپیکر کو دین نہیں کہا. بجلی ہو نہ ہو ہم اذان تو دیں گے، نہ ہو تو پھر ایسے ہی اذان دیں گے. تو دین اذان ہے، دین وہ نہیں، وہ ایک سہولت ہے، اس کو بطور سہولت استعمال کرتے ہیں، اس کو دین کبھی نہیں کہتے. جو شخص ایسا کام کرے جس کو دین کہے اسی کو بدعت کہتے ہیں. عام چیزوں کو بدعات نہیں کہتے ہیں. بدعات کی تعریف یہ ہے کہ دین میں کوئی ایجاد کر لو اور اس کو دین سمجھو، اور اس کا تصور اسلام میں نہ ہو، جیسے آج کل کرتے. میں کس کا نام لے لو، پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ اللہ معاف فرمائے، بہت بہت بری بات ہے. بس یہ یاد رکھو، جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اجماع امت سے ملتا ہے، اس پر عمل کرو، وہ دین ہے. اور جس چیز کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اجماع امت سے ہے، اس سے پرے ہٹو، وہ بدعت ہے. بدعت. اور بدعت کی تعریف یہی ہے جو دین میں ہو، اس کو دین سمجھا جائے. جیسے آج آنے والی رات کو شب برات. بھائی شب برات کے متعلق کچھ احادیث ہیں، ضعیف احادیث ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف احادیث فضائل کی دنیا میں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا مسجد میں، بھائی یہ نہیں، ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کے لیے یہ ہے کہ خود سے کرو، اپنے گھروں میں کرو. خود عبادت بے شک کرو، اپنے گھر والوں کو عبادت کرو. یہ مجمع بنا رہے ہو جناب مسجد میں، جناب وہ کیا ہوتا ہے، وہ تم چائے لے کر آؤ، تم حلوے لے کر آؤ، تم کھانا لے کر آؤ، تم یہ کراؤ، پھر ساری رات بیٹھ کے جناب محفل سجی ہوتی ہے یہ، اور پھر اس کو جناب لازمی قرار دینا. ایک مستحب عمل کو لازمی قرار دینا بھی تو ایک قسم کی بدعت ہے نا. ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کی فضیلت ہے ضعیف احادیث کو روشنی میں. اس روزہ بھی اس حساب سے نہیں رکھو، روزہ ایام بیض کے حساب سے رکھو. 13، 14، 15 ہر اسلامی تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے. اس کو ایام بیض کہتے ہیں. تو وہ رکھو، وہ جائز ہے. لیکن اس حساب سے کہ آج 15 صرف اس کو، تو یہ صحیح نہیں مراد. تو بات کرو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے. ضعیف حدیث ہے یہ ساری، ضعیف حدیث ہے. فضائل کی دنیا میں ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن اس کو اتنا شوشہ مت کرو. چراغاں کر رہے ہیں. اب میں نے ایک دوست کو کہا بھائی آپ سے کہا، میں کہتا ہے آج میرے پاس وقت نہیں ہے، میں شب برات کے لیے تیاری کر رہا ہوں. میں نے کہا یار تم نے سالن بنانے ہیں، تم نے کچھ کرنا ہے. عجیب بات کر رہے ہیں لوگ. جو حیثیت فرائض کی ہے، فرائض کو فرائض کی حیثیت دو. جو مستحبات ہیں، مستحبات کو مستحبات کی حیثیت دو.
تو اس لیے فرمایا یہ بات ہو گئی۔ اب ایک رسم کی چلی تھی، وہ رسم کیا تھی کہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر لوگ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ تو احرام جو ان کا ایک اصول تھا کہ احرام باندھتے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے۔ اب چونکہ اس کا گھر تو قریب ہے نا، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، تو اب اس کو گھر جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے یار میں تو احرام میں ہوں اور گھر کیسے جاؤ؟ پھر جاؤ، لیکن وہ کہتے تھے نہیں ایسے نہیں جایا جائے گا، بلکہ کیا، گھر کو پیچھے سے نقب لگا کے جاؤ، اور سامنے سے گیٹ سے نہیں ہے نا، پیچھے سے درا دیوار کو سوراخ کرو پھر جاؤ۔ عجیب کہانی ہے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کبھی تمہیں اللہ نے کہا ہے، کسی پیغمبر نے کہا ہے؟ جب تمہارے پاس ثبوت نہیں، ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہو اور پھر اس کو دین سمجھتے ہو؟ یہی تو ہے نا بدعت، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو اور اس کو دین سمجھا جائے۔ احرام کی حالت میں ہو تو گھر نہیں جا سکتے، اگر جاؤ گے تو پھر نقب لگا کے جانا پڑے گا گھر کے پیچھے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَيْسَ الْبِرُّ، بر اس کو نہیں کہتے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَنْ یہ کہ تَأْتُوا آؤ، الْبُيُوتَ گھروں کو، من ظہوریا پیچھے سے نقب لگاؤ، سوراخ کر دو، ادھر سے آؤ کیونکہ تم احرام میں ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں بر تو اس کو کہتے ہیں، لیکن بر یہ ہے، من اتقا یہ ہے کہ اتقا، تقویٰ کو کہتے ہیں بر، پرہیزگاری اختیار کرنے کو بر۔ اللہ نے جن احکامات سے روکا ان سے رک جاؤ، اللہ نے جن احکامات کا حکم دیا ان پہ رہو، یہ ہے بر۔ بس جناب اپنے ذہن میں بات بنا لی، گھر کو سوراخ کر کے نیچے پہ سے آ گیا۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آیا کرو انسانوں کی طرح، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اپنے آؤ گھروں کو، مِنْ أَبْوَابِهَا دروازوں سے، بے شک احرام کی حالت میں ہو بھی گھر دروازے سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو گے تو کامیابی ملے گی، جب اللہ سے ڈرو گے نہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق چلو گے نہیں، شف والوں کے پیچھے چلو گے، رسومات والوں کے پیچھے چلو گے، اور توہمات، بدعات، خرافات والوں کے پیچھے چلو گے، تو پھر تو اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہو گیا دوسرا حکم۔ اب تیسرا حکم ہے۔ تیسرا کیا حکم ہے؟ 6 ہجری کو رسول اعظم پیغمبر اسلام حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کرام، ایک روایت میں 1500 کے ساتھ گئے، تشریف لے گئے مکہ کہ عمرہ کریں گے، باقاعدہ اپنی جانور بھی لے لیے قربانی کے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کفار کو پتہ چلا، انہوں نے راستہ روک لیا کہ بھائی آپ لوگ نہیں آ سکتے، ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے، کیا پتہ آپ لوگ لڑنے کے لیے تو نہیں آ رہے۔ حضور نے فرمایا بھائی یہ ہمارے قربانیاں ہیں، تو ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو بس خیر بات لمبی ہے تو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو گیا، بھئی اس دفعہ آپ واپس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری قربانیاں وہیں ذبح کر دی اور دوبارہ چلے گئے، اور طے یہ ہوا کہ اگلے سال آپ آئے۔ اگلے سال پھر ذی قعدہ کا مہینہ ہے، آپ روانہ ہوئے بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب یہاں تین مسئلے پیش آ گئے، 3 بڑے بڑے مسئلے پیش آ گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر اگر وہ ہمیں نہ چھوڑے تو کیا کریں؟ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، جب بھی ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، وہ روکے اور ہم نہ جائیں، یہ تو بری بات ہے نا۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے، اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم ماریں گے ان کو۔ انہوں نے کہا تو ہے کہ اگلے سال آ جاؤ، ہم جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ آڑے آ گئے، انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر تو ہم لڑیں گے۔ لیکن لڑنے کے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ لڑنے کے لیے یہ ہے کہ اشہر حرم، یہ اسلام میں بھی ان کا تقدس ہے، اسلام سے پہلے تو فرض تھا، اسلام سے پہلے فرض کیا؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اسلامی حساب سے تسلسل کے ساتھ لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب المرجب، یہ 4 مہینے یہ تقدس کے مہینے ہیں۔ ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، احترام والے مہینے، ان میں جنگ کرنا، قتال کرنا حرام۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھئی ہم تو ذی قعدہ میں جا رہے ہیں، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، اگر وہ ہمیں روکیں گے تو ہم لڑ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، پھر اگلا ذی الحجہ ہے، پھر اگلا محرم ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک بات یہ تھی۔
اور دوسری بات یہ تھی جا کہاں رہے؟ خانہ کعبہ. چلو ہم خانہ کعبہ پہنچ گئے تو خانہ کعبہ کے اندر ویسی جنگ کرنا حرام ہے، قتال کرنا حرام ہے. خانہ کعبہ کی تو اتنی بڑی عظمت ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے ہو. خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران تو آپ یہ سر سے جوئیں بھی نہیں مار سکتے ہو، سختی سے منع ہے، پابندی ہے. ٹھیک ہے، تو کفار سے لڑنا، جھگڑنا، بھیڑنا، یہ تو عجیب سا مسئلہ ہو جائے گا. کتنے مسائل آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو تم جاؤ اب اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے جاؤ. جب پہنچو گے وہاں یہ تو معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگلے سال آؤ. آپ لوگ اگلے سال جا رہے ہو. اگر انہوں نے تم لوگ اپنی طرف سے اقدام نہیں کرو تو اس لیے حکم ملا کہ اقدامی جہاد ان مہینوں میں جائز نہیں ہے. اقدامی جہاد اس کو کہتے ہیں کہ بس جناب اپنے فوج کو بھیجو، جاؤ جنگ شروع کرو. اس کو کہتے ہیں اقدامی. دفاعی جائز ہے کہ اگر کوئی خود لڑنا چاہے تو تم دفاع کر سکتے ہو. تم دفاع ان اشہر حرم میں بھی کر سکتے ہو. خانہ کعبہ کے اندر جا کے اگر وہ لڑنا چاہے تو ادھر بھی لڑ سکتے ہو، کیونکہ تم تو نہیں لڑ رہے، وہ لڑ رہے. تو اس چیز کی اجازت مل گئی. اس لیے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کیا کرو، لڑو اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. الذین، ان لوگوں کے ساتھ کہ یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑ سکتے ہو، بے شک اشہر حرم کا مہینہ کیوں نہ ہو. جب وہ لڑیں گے تو تم دفاع تو کر سکتے ہو نا، کرو. لیکن شرط یہ ولا تعتدوا، حد سے نہ گزرو. حد سے گزرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم سٹارٹ نہ کرو، تم جہاد کو شروع نہ کرو، تم قتال کو شروع نہ کرو. وہ کرتے ہیں تو تم دفاع کرو. حد سے نہ گزرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ رب العالمین بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں معتدین، حد سے گزرنے والوں کو. حد سے گزرنے والوں کو، حد پار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں. تم لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق، حج اگر اللہ کی عبادت ہے، عمرہ اللہ کی عبادت ہے، تو ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے کہ اشہروں کا احترام کرو. یہ بھی عبادت ہے کہ خانہ کعبہ کا تقدس بحال رکھو. تو اگر وہ کرتے ہیں تو تم کرو، نہیں کرتے ہیں تم بھی چپ رہو، اپنی عبادت کر کے واپس آؤ. اور فرمایا اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں تو پھر یاد رکھو وقتلوہم، پھر تم انہیں قتل کر سکتے ہو. حیث ثقفتم، جہاں بھی جاؤ، حرم کے اندر بھی دیکھو وہیں بھی مارو، حرم سے باہر دیکھو ادھر بھی اڑا دو. کیونکہ جب وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، وہ جب معاہدہ توڑیں گے تو تمہیں کھلی اجازت ہے خانہ کعبہ کے اندر بھی مار سکتے ہو. ہاں، کیونکہ دفاع ہے نا، دفاع تو جائز ہے. وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو جیسے انہوں نے نکالا. خانہ کعبہ تم اللہ کے رسول کے صحابہ، تم بھی لوگ بھی تو مکہ والے ہو نا. تمہیں زبردستی انہوں نے ایذائیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، مجبور کر دیا نکالنے پر، ہجرت کرنے پر. جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی نکالو، بس بات ختم ہوئی. تو بدلے ہو رہے ہیں نا. ہاں، اس لیے فرمایا وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. مطلب دفاع کرو، ایسے اپنی طرف سے سٹارٹ نہیں کرنا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ہو سکتا ہے بعد میں یہ لوگ کہیں او یہ تو عبادت کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے، یہاں لڑائی شروع کر دی. تو بولو ٹھیک ہے، لڑائی تو ہم نے شروع نہیں کی، لڑائی انہوں نے شروع کی ہے، اب دفاع تو جائز ہے. اب اچھا دوسرا الزامی جواب اللہ نے دے دیا. وہ پتہ ہے کیا وہ جواب دیا؟ یہ ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنہ یہی ہے، معاہدہ توڑنا فتنہ ہے نا. اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکنا تمہارے باپ کا گھر ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو تم لوگوں نے تالا لگا لیا، لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو. جیسے آج کل مسجدوں کو تالے لگتے ہیں، لوگوں کو عبادت کے لیے نہیں چھوڑے. بھائی وہاں چوکیدار رکھ لو، بس بات ختم ہو. چیک کرے ہو لوگوں کو اگر خدشہ ہے چوری شوری کا. اللہ معاف فرمائے. تو اسی زمرے میں تو آتا ہے. تو اس لیے ان کو تو فتنہ کر رہے ہو، لوگوں کو منع کر رہے ہو اللہ کی عبادت سے، یہ فتنہ ہے. معاہدہ توڑ رہے ہو، یہ فتنہ ہے. تو فتنہ تو اشد من القتل، قتل سے زیادہ سخت ہے. لوگوں اللہ کی عبادت سے لوگوں کو ہٹانا، کفر پھیلانا، شرک پھیلانا، یہ فتنہ اور یہ فساد، یہ جہاد سے زیادہ سخت ہے، یہ قتل و قتال سے زیادہ سخت ہے. قتل و قتال تو یہ کیا ہے؟ کہ مجبوری ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن مسجد حرام کے پاس ان کو قتل نہ کرو. کوشش کرو باہر مارو، کوشش کرو، لیکن حتیٰ یقاتلوکم فیہ، ہاں اگر وہ بھی تمہیں یہاں خانہ کعبہ کے اندر، جیسے وہ خانہ کعبہ کا احترام وہ خود نہیں کریں گے تو تم بھی پھر نہ کرو، دفاع کرو، مار دو ان کو.
فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہیں وہیں حرم کے اندر بھی ماریں گے تو فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی مار سکتے ہو، مار دو، پھر اجازت ہے تم کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا اور بدلہ ہے کفار کا۔ کفار کا یہی بدلہ ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی معاہدہ توڑ کر تمہیں قتل کرنا شروع کر دیں گے تو تم بھی مارو۔ اور اس لیے فرمایا فَإِنْ انتہوا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، مطلب معاہدہ نہیں توڑتے ہیں اور خانہ کعبہ کا تقدس بحال رکھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں۔ فَإِنْ انتہوا، اگر وہ رک جاتے ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، پھر تم ان کو مار نہیں سکو گے کسی صورت۔ اشہر حرم کا مہینہ ہے، کیسے مارو گے؟ معاہدہ انہوں نے نہیں توڑا، تم کیسے توڑو گے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر فَإِنْ انتہوا، رک گئے وہ لوگ، انہوں کا کچھ نہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، مارا کرو ان کو، حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو۔ فتنہ ختم ہونے تک معاہدہ توڑا ہوا ہے اور فتنہ فساد برپا کر رہا ہے، جب تک یہ فتنہ اور فساد دنیا میں ہے اس وقت تک تم کفار کے ساتھ لڑ رہے ہو۔ آج کتنا فتنہ ہے دنیا میں، لڑو۔ ہاں دیکھو، بیت المقدس سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور وہاں کے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہمارے سارے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین، دیکھیں ہم لوگ، مجھ جیسے کمزور قسم کے لوگ تو بولتے رہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ہم تو فریاد کرتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے ہیں، یہ تو حکام کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، بڑوں کا کام ہے، فوج کا کام ہے، وزراء کا کام ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، فریاد ہی کر سکتے ہیں اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں رحم عطا فرما، ان کے اندر غیرت پیدا فرما، کم از کم وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا بدلہ تو لے لیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فتنہ، جب تک فتنہ ہے دنیا میں تم کفار کے ساتھ لڑتے رہو، مارو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین، جب تک اللہ کا دین قائم نہیں رہتا دنیا بھر میں تم لڑ سکتے ہو، تمہیں جہاد کا حکم ہے تو جہاد، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک جہاد جاری ہے، چلو۔ لیکن فرمایا فَإِنْ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، وہ چپ ہی ہو جاتے ہیں، فتنہ و فساد نہیں کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر ہے، پھر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ فَلَا عُدْوَانَ، پھر حد سے نہ بڑھنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالم لوگ، جو ظالم لوگ ہیں ان کو مارو، باقی ظالم لوگ کون ہیں؟ وہ جو تمہیں سے لڑنے آتے ہیں وہ مارو، کمزوروں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، ان کے بزرگوں کو نہ مارو، ان کے علماء کو نہ مارو، ان کے دینداروں کو نہ مارو، راہب شاہب جو بھی ہیں ان کے، وہ اپنے حساب سے کسی کو نہیں مار سکتے ہو، کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، صرف لڑنے والے جو تمہارے مقابلے میں آتے ہیں ان کو مارو، لیکن ان کو بھی مارنے کے بعد چھوڑ دو، ان کا مسئلہ نہ بناؤ، ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو اسلام نے بڑے احکامات جہاد کے بھی دیے۔ ظلم تو آج کل ہم لوگ تو اپنے مسلمانوں کو غصے میں آ کے مار کر اس کے بعد تو اس کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔